السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ ترجمہ قرآن کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 تک پڑھا۔ اب ہم آیت نمبر 35 سے شروع کرتے ہیں۔ ترجمہ قرآن لفظ پر لفظ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم نے رب اجعل اے میرے رب تو بنا دے ھذا البلد اس شہر مکہ کو آمناً امن والا، وجنبنی اور دور رکھ مجھے، وبنیّ اور میری اولاد کو، ان نعبد اس بات سے کہ ہم عبادت کریں، الاصنام بتوں کی، ربی اے میرے رب، انہن بلا شبہ ان بتوں نے، اضللن گمراہ کیے ہیں، کثیرا من الناس بہت سے لوگ، فمن چنانچہ جس شخص نے تبعنی میری پیروی کی، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک تو بے شک تم، غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انی بے شک میں نے، اسکنت بسائی ہے، من ذریتی اپنی اولاد، بوادٍ ایک ایسی وادی میں، غیری جو نہیں ہے، ذی زرع کھیتی والی، عند بیتک المحرم نزدیک تیرے حرمت والے گھر یعنی کعبہ کے، ربنا اے میرے رب، لیقیموا الصلاۃ تاکہ وہ قائم کرے نماز، فاجعل لہذا تو کر دے، افئدۃ دل، من الناس لوگوں کے، تہوی کے مائل ہوں، الیہم ان کی طرف، وارزقہم اور تو رزق دے انہیں، من الثمرات پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ، یشکرون تیرا شکر کریں۔ ربنا اے ہمارے رب، انک بے شک تو، تعلم جانتا ہے، ما جو کچھ، نخفی ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی اور نہیں چھپتی، علی اللہ اللہ پر، من شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے، وہب عطا کیے، لی مجھے، علی الکبر باوجود بڑھاپے کے، اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق، ان ربی بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء البتہ خوب سننے والا ہے دعا کا، رب اجعلنی اے میرے رب تو بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ قائم رکھنے والا نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا اے میرے رب تو قبول فرما میری دعا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا اے میرے رب تو بنا دے نماز بھی قائم رہنے والا مجھے اور میری اولاد کو بھی، اے میرے پروردگار تو قبول فرما میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی تو بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو، ربنا اغفر لی اے میرے رب تو بخش دے میرے والدین کو، وللمؤمنین اور سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب، ولا تحسبن اللہ اور نہ ہرگز آپ گمان کریں اللہ کو، غافلا بے فکر، بے غم، بے خبر، عما اس سے جو، یعمل الظالمون عمل کرتے ہیں ظالم،
انما یؤخرہم یقیناً وہ مہلت دیتا ہے تمہیں لیوم اس دن تک تشخصو کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں مہطعین وہ دوڑ رہے ہوں گے محشر کی طرف مقنعی اٹھائے ہوئے رؤوسہم اپنے سروں کو لا یرتد نہیں لوٹے گی خود الیہم ان کی طرف طرفہم ان کی نگاہیں وافئدتہم اور ان کے دل ہواء عقل و شعور سے خالی ہوں گے وانذر الناس اور آپ ڈرائیں ان لوگوں کو یوم جس دن یأتیہم آئے گی ان کے پاس اس دن العذاب عذاب فیقولو تو کہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا ربنا اے ہمارے رب اخرنا تو مہلت دے ہمیں الی اجل قریب تھوڑی سی مدت تک نجب دعوتک ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت ونتبع الرسل اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی او تو کہا جائے گا لم تکونو نہیں تھے تم اقسمتم کی قسمیں کھاتے من قبل اس سے پہلے ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من زوال کوئی زوال وسکنتم اور تم آباد تھے فی مساکن الذین ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا تھا انفسہم اپنی ذاتوں پر وتبین لکم اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے کیسے فعلنا ہم نے سلوک کیا بہم ان کے ساتھ وضربنا اور ہم نے بیان کر دی تھیں لکم الامثال تمہارے لیے مثالیں وقد اور تحقیق مکروا انہوں نے مکر کیے تھے مکرہم اپنے مکر وعند اللہ اور اللہ کے پاس ہے مکرہم ان کے مکر وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ اور نہ تھے ان کے مکر لِتَزُولَ کہ ہل جاتے مِنْهُ الْجِبَالُ بوجہ ان مکروں کے پہاڑ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ چنانچہ نہ ہرگز آپ گمان کریں اللہ کو مخلفہ خلاف کرنے والا وعدہ ہی اپنے وعدے کا رسولہ اپنے رسولوں سے ان اللہ بے شک اللہ عزیز نہایت غالب ذو انتقام انتقام لینے والا ہے یوم جس دن تبدلو بدل دی جائے گی الارض یہ زمین غیر الارض کسی اور زمین سے والسماوات اور آسمان بھی وبرزوا للہ اور وہ لوگ سامنے ہوں گے اللہ کے الواحد القہار جو ایک ہے بڑا زبردست وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو یومئذ اس دن مقرنین وہ جکڑے ہوں گے فی الاسفاد زنجیروں میں سرابیلہم ان کی قمیضیں ہوں گی من قطران گندک کی وتخشی اور ڈھانپتی ہوں گی وجوہہم ان کے چہروں کو النار آگ لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ کل نفس ہر نفس کو ما اس عمل کا جو کسبت اس نے کمایا انا بے شک اللہ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے ھذا بلاغ للناس یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ لوگ ڈرائے جائیں بھی اس کے ذریعے سے وَلِيَعْلَمُوا اور تاکہ وہ جان لیں انما ہوا کہ صرف اللہ ہی
الہ واحد معبود برحق ہے ایک، وَلِيَذَّكَّرَ اور تاکہ نصیحت حاصل کریں اولو الالباب عقل والے۔ یہاں پر ہماری سورہ ابراہیم لفظ بہ لفظ ترجمہ مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم سورۃ الحجر لفظ بہ لفظ ترجمہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔